صفحہ نمبر 92 آیت نمبر 146 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، ان منافقین کو عذاب نہیں ہوگا جنہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین اللہ کے لیے خالص رکھا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جلدی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا حاصل کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، وآمنتم، اور ایمان لاؤ گے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی تو قدردان ہیں اور علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو آیات مبارکہ میں اپنی کریمانہ شان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ منافقین، پچھلی آیات میں بات گزر گئی تھی کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ کتنے کریم ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑا اور دین کو خالص رکھا، تو ان کو اللہ فرماتے میں ایمان والوں کے ساتھ رکھوں گا۔ ایمان والے تو جنت میں ہوں گے، تو یہ بھی جنت میں ہیں، اور جلدی اللہ بہت بڑا اجر ایمان والوں کو عنایت فرمائیں گے۔ اور ساتھ بہت شفقت والا جملہ اللہ کی طرف سے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملتا ہے؟ مجھے کیا ملے گا میں تمہیں عذاب دوں؟ وہ اللہ جس کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، لیکن دوسری سمت اللہ انسان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، بسا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے زمانے میں، تو پھر بھی انسان اللہ کے فرضی احکامات سے اعراض کر رہا ہے۔ نفل تو دور کی بات ہے، نفل کا معنی اضافی عبادت تو اور ہے، فرضی احکامات سے انسان اعراض کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کی برسات ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، زبردستی انسان اپنے آپ کو عذاب کے راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اللہ کی شفقت ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ میرے بندوں میں عذاب دیکھے، تمہیں عذاب دوں، مجھے کیا ملے گا؟
یہ وعیدات، یہ عذاب کے تذکرے، یہ دوزخ کا تذکرہ، یہ اس لیے کہ انسان اللہ سے ڈر جائے، انسان اللہ کے احکامات کو بجا لائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو دوزخ میں پھینک دے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، ہماری اوپر حق ہے کہ ہم ان کے احکامات کو بجا لائیں۔ اور اگر اللہ اپنے فضل سے بچا دے تو اسی کا کرم ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ راستے متعین ضرور ہے، جنت کا راستہ بھی واضح اور دوزخ کا راستہ بھی واضح ہے۔ بغاوت کرو گے دوزخ ہے، جھک جاؤ گے اللہ کی مانو گے تو پھر جنت ہے۔ اس لیے اللہ کے احکامات کو مان کے چلیں گے تب بات بن جائے گی۔ اور یہ وعیدات اس لیے کہ انسان راہ راست پہ آ جائے۔ واقعی اگر بات پکڑ پہ آ جائے، جرائم کو گننا شروع کیا جائے تو کون سا جرم ہے جو ہم نے کیا نہیں، امت میں ہو نہیں رہا۔ پچھلے زمانے کے لوگ تو ذرہ ذرہ باتوں کا خیال رکھتے تھے۔ علی بن معبد رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، وہ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے۔ خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کچھ لکھائی کی، ان کو خوش کرنا تھا میں نے، تو میں نے خیال کیا کہ دیوار کو کرچ کے وہ مٹھی لکائی پہ ڈال دوں تو لکائی خشک ہو جائے گی۔ دل میں خیال آیا کہ یہ مکان کرائے کا ہے، اس سے مٹی کا کرچنا یہ تو درست نہیں ہے۔ پھر دل میں خیال کیا کہ اتنی سی مٹی اس پہ کیا ہوتا ہے، دیوار سے معمولی مٹی کرچ کے وہ سیاہی پہ میں نے ڈال دی، سیاہی خشک ہو گئی۔ لکھتے ہیں رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی مجھے آیا اور مجھے کہہ رہا تھا، علی بن معبد، قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ اس معمولی مٹی کا کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ خیانت میں آتا ہے۔ ان جیسے واقعات کا سوچا جائے تو کیا حساب ہم دیں گے؟ اگرچہ وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کا معاملہ الگ تھا، وہ تو معمولی باتوں میں، یہ تقوی ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے کہ دیوار سے معمولی مٹی وہ نہیں کھرچی جا سکتی، یہ تقوی ہے۔ لیکن انسان تو دنیا میں آیا ہے تقوی کے لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ان جیسے واقعات کا سوچا جائے تو انسان خیال ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات کا کیا حساب ہوگا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جتنا بھی تقوی اختیار کیا جائے یاد رکھنا کم ہے۔ اللہ کا خوف یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اللہ نے اپنے خوف پہ جنت کے فیصلے فرمائے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کیسے قیامت میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیا جواب دوں گا؟ جنتان، اس کو اللہ 2 جنت عنایت فرمائیں گے۔ دل میں بالخصوص حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ انسان جو ہے یہ
بہت ظالمانہ مزاج رکھتا ہے، یہ پھر اس میدان میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق اللہ کا بھی خیال اور حقوق العباد کا بھی خیال، راستہ نیکی کے اختیار ہو، باقی اللہ کے فضل کی امید ہو، اور اللہ کی کریمانہ شان کے اظہار سے انداز ہوتا ہے کہ اللہ کا مزاج اپنے بندوں کو عذاب دینے کا نہیں ہے جب تک انسان خود اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، ان لوگوں کو دوزخ میں عذاب نہیں ہوگا جو منافقین تھے اور انہوں نے توبہ کی، اپنی اصلاح کی اور اللہ کے دین کو لازم پکڑا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین اللہ کے لیے خالص رکھا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جلدی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم شکر کرنے والے ہو اور ایمان لانے والے ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدردان ہیں اور جانتے ہیں۔ چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو، اس سے پوری مجلس کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا میں جب تک اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے یہ دنیا قائم رہے گی۔ اللہ کا مبارک نام لینا، اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور ہو اپنے رب کا نام اپنے دل میں ڈال رہا ہوں اور دیگر غلیظ محبتوں کو اپنے دل سے خارج کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اکابر ان کا ورد کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت سے لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، مجھے چاہوں نہ چاہوں مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا روتے ہوئے اپنے کندھوں اٹھا کے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سانپ اور بچھو کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، موت سے بچنا ہے نہیں، اپنی رضا والی موت تمام مسلمانوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی آپ کو علم ہے، ہمیں علم نہیں، یا اللہ آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جب تک اس جسم میں حرکت ہے اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ادھر زندگی تھوڑی ہے، مٹی میں سالوں سال رہنا ہوگا، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا اللہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کافروں کو غیر مسلموں کو ایمان کی دولت عنایت فرما۔ جو مومن ہیں یا اللہ ان کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ جو نیک اعمال کر رہے ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے رد نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما، آپ کے در کا محروم جائے گا کہاں؟ یا اللہ ہمیں اپنا بنا، ہم آپ کے ہیں، ہم نے اپنا مقام نہیں سمجھا، یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے جوانوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فحاشی عریانی سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کے لیے حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ وبائی امراض دور فرما دے، یہ امت آپ کی حبیب کی ہے، یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، یا اللہ ہمیں درگزر فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک وکرمک یا رب۔